معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فکر مت کرو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح تم ایمان لائے اگر وہ بھی ایمان لائے تو وہ ہدایت پا گئے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائے بلکہ ضد کرے، اور ارشاد فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ لوگ منہ پھیر لیے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کریں، حبیب سے دشمنی کریں، حبیب سے ناراضگی کا اظہار کریں، تو اے محبوب آپ فکر مت کرو، فَيَسْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اللہ آپ پر کفایت فرمائے گا۔ جب دشمن آپ کی مخالفت میں اتریں گے تو آپ فکر مت کرو، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہوگا، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یہی وہ رب ہے جو سنتا اور جانتا ہے، یعنی اللہ اپنی علم غیب کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ اے حبیب آپ فکر مت کرو، جب آپ کے دشمن آپ کی مخالفت میں آئیں گے، آپ کے دشمن آپ کے خلاف آئیں گے، تو آپ کا رب ان کی طرف سے آپ پر کفایت فرمائے گا، آپ کا ساتھ دے گا، آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی مدد فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کا رب معمولی نہیں ہے بلکہ سننا اور جاننے والا رب ہے، کریم ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہاں پر شقاق کا جملہ استعمال کیا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ فرما رہا اگر وہ لوگ منہ پھیر لے، شقاق یعنی آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ کو تکلیف میں ڈالیں، آپ سے دشمنی کرے، آپ کی نافرما برداری کرے، تو آپ بالکل بھی فکر مت کیجئے، ہم فی شقاق، جب یہ ادا کریں گے تو فَيَسْفِكَهُمُ اللَّهُ پہ میں عمل کروں گا، یعنی ان کی جانب سے کفایت میں آپ پر کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز سامعین اکرام، ان آیتوں کے نزول کے پیچھے کی وجہ بس اتنی ہی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی نہ مخالفت کو پسند کرتا ہے، نہ اپنے حبیب کی دشمنی کو پسند کرتا ہے، نہ اپنے حبیب کے گستاخوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ فوری قرآن کے آیتوں کا نزول ارشاد فرما دیتا ہے۔ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کریمہ میں کیا کیا واقعات ہوئے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسی محبت تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اخبرنی یحییٰ ابن سعید قال اخبرنی ابن انس انہ سمع جابر ابن عبداللہ قال کان جزء یقوم الیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جب بھی سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تھے بڑا مجموعہ رہتا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پیارے آقا کا بیان سننے کے لیے، پیارے آقا کا خطبہ سننے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو ہر دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی اب خطبہ ارشاد فرماتے، جب بھی آپ خطبہ دیتے، تو ایک درخت کا ایک ٹہنی، ایک ستون تھا جس کو ٹیک لے کر کے سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس کو کہتے ستون حنانہ۔ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں سرکار جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک ستون کو ٹیک لے کر کے ارشاد فرماتے تھے۔ ایک دن نیا ممبر بنا دیا گیا، سرکار ممبر پر چڑھے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے، خطبے کے دوران ایک رونے کی آواز، بڑی درد بھری آواز میں رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ اکرام بڑے تعجب میں پڑ گئے، سرکار خود ممبر سے اترے، دوران خطبہ ممبر سے اترے، اترنے کے بعد گئے اس ستون پر اپنا دست مبارک رکھا، فرمایا جاتا جیسے دست مبارک سرکار نے اس ستون پر رکھا، رونے کی آواز ختم ہو گئی، رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ جب مکمل معاملہ مجلس ختم ہوئی تو صحابہ اکرام نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دوران خطبہ رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ ممبر سے اترے، گئے ایک ستون کے پاس، ایک ٹہنی کے پاس جا کے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیے، جیسے ٹہنی کے پاس اپنا ہاتھ رکھ دیے تو رونے کی آواز بند ہو گئی، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے کا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحابیوں، ہر روز میں
ممبر پہ کے بجائے اس کو ٹیک لے کر کے ٹہر کر کے خطبہ ارشاد کرتا تھا، لیکن نیا ممبر جیسے ہی بن گیا، میں ممبر پر چڑھ گیا، اور جیسے ہی ممبر پر چڑھ گیا تو وہ ٹہنی آواز دے رہا تھا، یا رسول اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سی گستاخی سرزد ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے جدائی اختیار کر لی اور ممبر پر چڑھ گئے۔ میں جا کر کے اس کے رونے کو دیکھ کر کے اس کو تھپی دینے لگا، اس کو تسلی دینے لگا، اے ٹہنی تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ نیا ممبر بنایا گیا اس لیے میں تجھ سے ہٹ کر کے وہاں پر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار ایسا نہیں ہے کہ غلاموں کو بھول جائے، ایسا نہیں ہے کہ عاشقوں کو بھول جائے، اگرچہ عاشق پتھر بھی ہو، اگرچہ عاشق کنکر بھی ہو، اگر عشق کرنے والا درخت بھی ہو، اگر محبت کرنے والا انسان بھی ہو، تو سرکار سب کو یاد رکھتے ہیں، سب کو یاد فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دنیا میں تو نے مجھ کو جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اپنی دیوانگی کا اظہار سرکار سے کرنا چاہیے، اپنی محبت کا اظہار سرکار سے کرنا چاہیے۔ دیکھو اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف سناتا ہوں، کیا تھا؟ سرکاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ابعث انی لعارف الان، فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جس پتھر نے مجھے نبوت اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا، اور وہ پتھر بھی مجھے پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار نے فرمایا جب میں یہ پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبی پر سلام پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا پتھر جب سرکار پر سلام پڑھے، سرکار کہتے ہیں میں اس کو پہچانتا ہوں جو مکے میں فلاں جگہ پر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے غلامو، جب تم ہندوستان کی دھرتی سے کھڑے ہو کر کے بعد اب مدینے کی طرف متوجہ ہو کر کے کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ جب تم ہندوستان کی دھرتی سے سرکار کو پکارو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ جب تم ہندوستان کی دھرتی سے سرکار کو پکارو، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ جب تم ہندوستان کی دھرتی سے سرکار کو پکارو، شاہ دو عالم سلام و سلام، غریبوں کے ہمدم سلام و سلام۔ جب تم پکارو گے، یہ میرا دعویٰ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے صحابیوں سنو، میں جب تک حیات ظاہری میں تھا ان تمام کو پہچانتا تھا جو مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے، بعد وفات میں قبر میں بیٹھ کر کے ان غلاموں کو بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ اے مسند احمد بن حنبل میں فرمایا، سرکار نے خود ارشاد فرمایا میں ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا، جو کہ مکہ المکرمہ میں رہتا ہے۔ سرکار یہ اشارہ دے رہے ہیں، اے غلاموں، جب میں پتھر کو پہچان سکتا ہوں جو اعلان نبوت سے مجھ پر سلام پڑھے، تو میں کن کن کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ پر متوجہ ہو کر کے سلام پڑھو، تاکہ میدان محشر میں سرکار یہ کہہ سکے یہ ہے میرا دیوانہ، دنیا میں تو نے مجھ کو جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، قبر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ سرکار سے اسی محبت رکھو۔ سرکار خود آئے، آ کر کے جب قبر میں تشریف لائے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا عشق بتاؤں، سرکار اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی تھی جب میری قبر کھودو تو لمبی قبر کھودنا، اتنی لمبی کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں، میرے قد کے مانند قبر کھودنا۔ سرکار کی وصیت پر ان کے شہزادگان نے عمل بھی کیا اور لمبی قبر کھودی۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا یہ وصیت کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب قبر میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے اور میں سوتا رہوں سرکار کھڑے رہے، نہیں ایسا مناسب نہیں ہو سکتا۔ جب سرکار میری قبر میں تشریف لائے، قبر اتنی لمبی بناؤ کہ میں کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں کہوں الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، سرکار سے ایسی محبت رکھو، ایسی محبت رکھو سرکار سے کہ دنیا میں بھی سرکار آپ کی طرف متوجہ ہو، قبر میں بھی سرکار آ کر کے خود کہے یہ ہے میرا دیوان۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کے عشق کا عالم یہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا، کہ ہر لمحہ اس مدینے والے کی محبت میں رہا کرتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، غار حرا آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے سرکار پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا۔
سرکار کو سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی تو غار ہیرا تھا، غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ آئیے حدیث شریف سن لیتے ہوئے چلیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے رسول اللہ کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلا تو راستے میں آپ کی خدمت کرتا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ جب خیبر کو نکلا، خیبر کو جا رہا تھا تو سرکار کی خدمت کر لیتے ہوئے میں جا رہا تھا۔ پھر فرماتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو احد کا پہاڑ سامنے ظاہر ہوا۔ یہ پہاڑ سے سرکار ایسی محبت فرماتے تھے کہ پہاڑ کی جانب سے خود سرکار کی طرف یہ اشعار آ رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انسان تو سلام پڑھتا ہی ہے، بولے پہاڑ بھی سلام پڑھتا ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ معزز سامعین اکرام، سرکار سے زیادہ محبت رکھو، ہمارے دل سے، ہماری جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی عزت سے، اپنی شہرت سے، اپنی کاروبار سے، اپنے عہدوں سے، سب سے زیادہ اگر محبت رکھنا ہے تو سرکار سے رکھنا ہے۔ اور یہ وہ واحد محبت ہے جو دنیا میں بھی تمہیں اجاگر کرتی ہے، قبر میں بھی اجاگر کرتی ہے، حشر میں بھی اجاگر کرتی ہے اور جنت تک لے جاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، محبت کرو اسی سرکار سے کہ زمانہ دیکھ کر کے یہ کہے ارے یہ وہ بندہ ہے جو سرکار کی محبت میں ہمیشہ رہا کرتا تھا، اس کو ہمیشہ سرکار کی محبت میں وجد آیا ہوا رہتا تھا، ہمیشہ سرکار سے محبت۔ آج اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیسا کر، عشق محبت، زمانے والے بول اعلیٰ حضرت۔ میں پوچھا بھائی عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں بول رہے ہیں، تو آواز آ رہی ہے احمد رضا اعلیٰ حضرت وہ تھے جو ہمیشہ سرکار سے عشق محبت کی باتیں کرتے تھے، سرکار کے عشق کی باتیں کرتے تھے، سرکار کی محبت کی باتیں کرتے تھے، اور معمولی ہستی نہیں تھے۔ ان کے جانے کے 100 سال گزر گئے، آج بھی زمانہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، انہوں نے جانے سے پہلے اپنی محبت مصطفی کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، ایسے مقبول ہو گئے زمانہ کہنے لگا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال جب سرکار سے محبت کرو تو بڑے محبت عقیدت انداز میں کرو۔ مکے کے سارے پتھروں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ آئیے ایک حدیث شریف میں اس تعلق سے بھی آ کے آپ کے سامنے ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت امام ابو حفص رضی اللہ تعالی جو دمشقی الحنبلی تھے، حضرت ابو حفص سراج الدین دمشقی الحنبلی، بڑے بزرگ گزرے جن کی ہجری تقریباً 775ویں ہجری تھی، ابھی تو 1400ویں چل رہی ہجری، اس وقت 775ویں ہجری کے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، عرض کر رہا تھا غار ہیرا میں سرکار پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، تو فرما رہے ہیں یہ بزرگ کہ یہ حدیث کو لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے فرما رہے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مرتبہ وحی آئی یعنی قرآن شریف آئی تو رسول اللہ غار ہیرا سے آ رہے تھے، تو واپس جب تشریف لانے لگے تو راستے کے سارے پتھروں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سارے پتھروں نے کہا سرکار کی بارگاہ جیسے پہلی مرتبہ قرآن کا نزول ہوا۔ معزز سامعین اکرام، ان الفاظ میں کہا، ایسے نہیں کہ خالی کہہ دیا سلام کہہ دیا، بلکہ حدیث کی روایتوں کی یہ بتا رہے جا رہے ہیں کانت تقول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلکہ پتھروں نے یوں ہی نہ کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، بلکہ وہ کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صرف اللہ کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی، اللہ کہتا ہے میں میرے حبیب سے محبت رکھتا ہوں، اور جتنے میرے حبیب سے محبت رکھتے ہیں ان سب سے محبت رکھتا ہوں، سب سے پیار کرتا ہوں، سب سے عشق کرتا ہوں۔ اور اللہ ارشاد فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرما رہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم زمانے والوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے ان سے کہو کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ یہ نہیں بولا مجھ سے محبت کرنے کے لیے نمازیں پڑھو، مجھ سے محبت کرنے کے لیے مسجدوں کو آؤ، مجھ سے محبت کرنے کے لیے حرم کو آؤ، مجھ سے محبت کرنے کے لیے حج کرو، مجھ سے محبت کرنے کے لیے عمرہ کرو، نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے بندے، اے میرے محبوب تم کہہ دو جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، تو وہ آپ کی اتباع کرے۔ کہا کون آپ کی اتباع کرے تو کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ میں بولا نا محبوب ایک ایسی چیز کا نام ہے، محبوب ایک محبت ایک عشق ایسی چیز کا نام ہے
ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو محبوب کی ہر نسبت ہمارے لیے پیاری ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بھی اصول ہے، ہم کسی سے محبت رکھیں گے تو اس کا بھائی بھی ہمارا پیارا، اس کی بہن بھی ہماری پیاری، اس کے گھر والے بھی ہمارے پیارے، اچھا اس کے رنگ بھی ہمارے پیارے۔ اس سے محبت، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے، اس کی ہر پسند ہماری پسند ہو جاتی ہے، دنیا کا اصول۔ اور اللہ برا اصول یہ ہے، تو سنو، جو محبوب سے محبت رکھے گا، محبوب کی اتباع کرے گا، یحببکم اللہ، تو میں بھی اس سے محبت رکھوں گا۔ فیغفر لکم ذنوبکم، فرمایا میں پوچھنے لگا، اے اللہ اگر محبوب سے محبت رکھنے والا گناہگار ہو تو، محبوب سے محبت رکھنے والا خطا کار ہو تو، اللہ فرمائے یغفر لکم ذنوبکم، جو محبوب سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، اور جس سے میں محبت رکھتا ہوں اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہوں، خطاؤں کو بھی بخش دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، محبت کرو بھائی سرکار سے، ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو، اگرچہ گردن دینے کی باری آئی گردن دینے پہ بھی راضی ہو جائے، اگر گردن لینے کی باری آئی گردن لینے پہ بھی راضی ہو۔ سرکار سے محبت کا تقاضا ہونا ہے۔ بہت سارے واقعات سرکار کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور غار ہرا سرکار کی ناموس کی حفاظت کرتا تھا۔ بہرحال بڑے واقعات آپ کے سامنے ہیں، لیکن وقت قاصر ہے کہ میں اتنے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن آؤ محبت کی بات چلی تو دو چار واقعات اور میں آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا انداز کس طرح ہوتا ہے، سرکار سے محبت کرنے والوں کا معاملہ کس طرح کا ہوتا ہے، سرکار سے محبت کرنے والوں کے رویوں کا، ان کی شان، ان کی شوکت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر کو دیکھو۔ کون تھے ابو بکر؟ ابو قحافہ کے بیٹے تھے، زمانہ نہیں پہچانتا تھا ان کو، لیکن جیسے ہی وہ سرکار کے ہاتھ پر بک گئے، سرکار نے جیسے ابو بکر پر کلمہ پڑھوا دیا، اسلام کے کلمے پر بک گئے، اسی طرح زمانہ ان کو آج صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی وہی زمانے کے، ابو جہل بھی وہی زمانے کا، سرکار عمر فاروق بھی وہی زمانے کے، ابو لہب بھی وہی زمانے کا، لیکن آج ہماری مساجدوں کے ممبروں سے یہی آواز آ رہی ہے، ابو بکر صدیق اکبر ہے، ابو بکر کا نام لینے والا عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن ابو جہل وہ کم بخت ہے، وہ بدبخت انسان ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ میں پوچھنے لگا آخر وجہ کیا تھی، تو پتہ چلا ابو جہل محبت نہیں کیا، اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ابو بکر نے مصطفیٰ سے محبت کی، اس لیے زمانے نے اپنے دلوں میں ابو بکر کو بسا لیا۔ اچھا آئیے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کا جب وصال ہوا، ابو بکر کی حکومت تھی، حضرت ابو بکر کا جب وصال ہوا، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، سب بول رہے ہیں ابو بکر کو کہاں پر تدفین کرنا ہے، کہاں پر گاڑنا ہے حضرت ابو بکر کو، کس جگہ پر حضرت ابو بکر کی قبر بنانا ہے۔ بعض صحابہ بول رہے ہیں جنت البقیع میں بنائیں گے، بعض صحابہ بول رہے ہیں وہاں بنائیں گے، بعض صحابہ بول رہے ہیں فلاں صحابی کی قبر کے پاس بتائیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ وصیت فرمائی تھی، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں، اس دنیا سے وصال فرما جاؤں، تو تم میرا جنازہ سرکار کے دربار پر رکھنا، یعنی سرکار کا جب مزار ہے نا وہاں پر لے جا کر کے رکھنا، اور کہنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کا غلام ابو بکر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پہلوؤں میں، اگر آپ اجازت نہیں دے تو پھر مجھے جنت البقیع میں تدفین کر دینا۔ اب مسئلہ چل رہا تھا آپس میں صحابہ کا، حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا تو کہاں پر تدفین کرنا ہے، کہاں پر تدفین کرنا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں سرکار آرام کرنے، اور میرے ابو جان حضرت ابو بکر، میں چاہتی ہوں کہ میرے ابو جان کو میرے مصطفیٰ کے پہلوؤں میں تدفین کا موقع دیا جائے۔ اتنا بات چیت چل رہی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کو نیند لگ گئی، آنکھ آ گئی، آنکھ جیسے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ خواب میں سن رہے ہیں محبوب کے پہلوؤں میں تدفین کرو، محبوب کے پہلوؤں میں تدفین کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیدار ہو گئی، اڑ گئے، اٹھنے کے بعد پوچھے کہ مجھے ایسی آواز آئی، تو سارا مجموعہ کہنے لگا اے عائشہ یہ آواز صرف تمہیں نہیں آئی کہ محبوب کو محبوب کے پاس لے جاؤ، بلکہ اس مجلس میں جتنے بیٹھے سبوں نے اس آواز کو سنا ہے، محبوب کو محبوب کے پہلوؤں میں لے جاؤ۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ سرکار ابو بکر صدیق جب دنیا میں تھے تو یہی کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ دنیا میں تو نے جب مجھ کو اپنا بنایا ہے، محشر میں کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، قبر میں کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح بنائیں کہ جب اس دنیا سے جائے تو یہی کہنے پر مجبور ہو جائے یہ ہے میرا دیوانہ۔ سرکار جب قبر میں آئے، تم جاؤ قبر میں تو سرکار تمہیں دیکھ کر کے کہے یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا دیوانہ۔ اپنی زندگی کا ایسا بنا لو۔
حضرت ابو بکر جتنا زندگی گزار رہے ہیں ہر وقت ان کی نظروں میں یہی رہتا تھا، ہر وقت ان کی محبت کا اور ان کے عشق کا تقاضا یہی رہتا تھا کہ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں کوئی۔ حضرت ابو بکر جب تک حیات میں تھے مقصد صرف یہی تھا ان کا، جیسے ہے میرے آقا ویسا کوئی نہیں، جیسے ہے میرے آقا ویسا۔ خود جبریل امی نے کہا تھا جیسے ہے میرے آقا ویسا کوئی نہیں۔ جب پوچھا گیا کہ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے ایسا کوئی انسان بھی ہے، تو جناب جبریل نے کہا تھا یہی بول سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہو خدایا۔ جبریل کہنے لگے میں نے آدم سے لے کے آنے والی صبح قیامت تک کے سب کو دیکھا، آدم کی گریہ وزاری کو دیکھا، نوح کے کشتی کے سفر کو دیکھا، ابراہیم کے خلیل عقیلہ کا، اسماعیل کے ذبیحہ کو دیکھا، عیسیٰ کی گریہ وزاری کو دیکھا، موسیٰ کے جلال کو دیکھا، کہا صدیق کی صداقت کو دیکھا، فاروق کی عدالت کو دیکھا، عثمان کی سخاوت کو دیکھا، حیدر کی شجاعت کو دیکھا، حسن کے حسن کو دیکھا، حسین کے جذبات کو دیکھا، کہ آنے والی قیامت تک کے ہر ایک کو دیکھا، لیکن کسی کو محمد جیسا نہیں پایا۔ تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہو خدایا۔ یا رسول اللہ تو ایک ایسی ذات ہے نہ تیرے ایسا آج تک کوئی بنا ہے، نہ تیرے ایسا کسی کو آج تک کسی نے بنایا ہے۔ ایک واحد مصطفیٰ کی ذات تھی جو نور العالی نور تھی، ایسا نور تھا کہ چاند صدقہ لینے کے لیے مصطفیٰ کے پاس آتا تھا۔ سرکار اعلیٰ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی خوب چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آپ کے ہمارے کھلونے لوہے کے ہو سکتے ہیں پلاسٹک کے بھی ہو سکتے ہیں لکڑی کے بھی ہو، لیکن سرکار کے کھلونوں کا انداز بھی کتنا نلا، کیا شان و شوکت والے۔ ایسا کھلونا جس کی عظمت اب یہ بن گئی کہ جب تک اون نہیں دکھتا تاریخ معلوم نہیں ہوتی، چاند دکھا تو تاریخ معلوم ہوتی، ارے چاند خود صدقہ لینے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال سرکار سے محبت، یہ حضرت ابوبکر صدیق، آواز آئی غیب سے محبوب کو محبوب کے پہلوؤں میں رکھ دو، محبوب کو محبوب کے پاس لے جاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک تھوڑا نیچے کر کے قبر مبارک بنا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی جگہ نصیب ہوئی حضرت ابوبکر کے پہلوؤں میں۔ سرکار کا مزار ہے، اس کے پاس ابوبکر کا مزار ہے، ان کے بازو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے۔ معزز سامعین اکرام، آخری واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ عشق کرو تو کس انداز میں کرو، عشق کرو تو کیسے انداز میں کرو۔ اور سرکار عشق کرنے والوں کو خالی چھوڑتے نہیں، نہیں تو میرے سے عشق کر رہا ٹھیک ہے کرتے رہے، نہیں بولتے سرکار ہے تو میرے سے عشق کر رہا تو پوچھ کیا چاہیے تو۔ اور انداز دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ دن میں تجارت کرتے تھے، رات میں سرکار کی خدمت میں جاتے تھے۔ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ توجہ کے ساتھ سنیے، بہت بہترین واقعہ۔ آج اس واقعے کو لے کر کے اپنے سینوں میں بسا کر کے چاہیے انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کچھ کریں گے تو اسی طرح کریں گے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے محبوب صحابی رسول تھے، دن میں تجارت کرتے تھے، رات میں سرکار کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کا بیان ہے کہ رات کے وقت میں سرکار کی خدمت میں تھا، سرکار وضو بنائے تو میں پانی ڈالتا تھا، سرکار کو لباس کی ضرورت پڑتی تھی تو میں لباس لا کر کے دیتا تھا، سرکار کو اگر کسی بھی چیز کو ضرورت پڑتی تھی تو میں خادم تھا، سرکار کی خدمت میں آ جاتا تھا، سرکار کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہو گیا، سرکار نے مجھ سے پوچھا اے ربیعہ بن کعب، دیکھو سرکار کی شان و شوکت کا عالم کیا، ایک واقعہ ہے لیکن 4 نظریے اس میں نکلتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں سرکار کی خدمت کر رہا تھا، سرکار نے مجھ سے کہا اے ربیعہ بتا تجھے کیا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھا خالی اتنی حد تک مانگ، یہ نہیں پوچھا خالی دنیا کی چیزیں مانگ، یہ نہیں پوچھا کھانے کی چیزیں مانگ، یہ نہیں پوچھا سونے کی چیزیں مانگ، یہ نہیں پوچھا یہ چیزیں مانگ، انہی میں سے مانگ، میری ملکیت میں سے مانگ، بلکہ سرکار نے پوچھا اے ربیعہ تجھے کیا چاہیے آج مانگ، میری رحمت جوش میں ہے، تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس جوش رحمت کو دیکھتے ہوئے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح دنیا میں مجھے آپ کی صحبت مل چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی صحبت مجھے مل جائے۔ کیا چیز مانگی دیکھو،
بولے جنت میں بھی مجھے آپ کی صحبت مل جائے. یہ نہیں پوچھے جنت میں جانے کا بشارت دے دی جائے, جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی جائے, یہ کہہ کے نہیں رک گئے. رحمت مصطفیٰ کو جوش میں دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ, ربیعہ اور کچھ نہیں چاہتا, ربیعہ صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ جنت میں مصطفیٰ کی پڑوس مل جائے, جنت میں بھی مصطفیٰ کا خادم بن جائے. رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا لے یہ تجھے نصیب کر دیا گیا, اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. سرکار کی رحمت جوش میں ہے. کسی شاعر نے بڑے پیارے سے لہجے میں کہا تھا اب تنگی نظر پہ دنگی, اب تنگی داما پہ نہا, اور بھی کچھ مانگ, اب تنگی داما پہ نہا, اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ ماہل بصفا, اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا, اور بھی کچھ مانگ. ہے وہ متوجہ دعا, اور بھی کچھ مانگ. جو کچھ ملنا تھا ملا تجھے, اور بھی کچھ مانگ. آج سرکار کی رحمت جوش میں جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. حد محدود نہیں کی گئی تھی, حد محفوظ نہیں کی گئی تھی. حد یہ نہیں تھی دنیا کا مانگنا ہے, حد یہ نہیں تھی جنت کا مانگنا ہے, حد یہ نہیں تھی آسمانوں کا مانگنا ہے, حد یہ نہیں تھی قبر کا مانگنا ہے, حد یہ نہیں تھی زندگی کا مانگنا ہے. بلکہ کہا گیا تھا اے ربیعہ تو جو مانگے گا دیا جائے گا. ربیعہ نے پہلی مانگ میں کہہ دیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوسی چاہتا ہوں. سرکار نے کہہ دیا لے یہ بھی ہو گیا, اور بھی کچھ مانگ. پتا چلا صحابی کا عقیدہ تھا سرکار وہ نبی ہے جو دنیا میں رہ کے جنت کی خوشخبری سنا سکتے ہیں. اللہ اکبر. پھر پوچھا گیا اور بھی کچھ مانگ. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ بس اتنا ہی ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی دیا جائے. اللہ اکبر. اس طرف متوجہ ہوتے ہوئے ایک شاعر نے بڑے پیارے سے لہجے میں ارشاد فرمایا اس در پہ جب آیا ہے تو اور بھی کچھ مانگ, اس در پہ جب آیا ہے تو اور بھی کچھ مانگ. جھولی بھری میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ, جھولی بھری میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. یہ در شاہ تو نہیں, یہ در نبی ہے, یہ در سرکار ہے, در شاہ تو نہیں, یہ در سرکار ہے, در شاہ تو نہیں. ارے جو کچھ مانگا ہے مانگ, اور بھی کچھ مانگ. یہ بادشاہوں کا دربار نہیں ایک چیز مانگی گئی تو روک دیا جائے, یہ شاہوں کا دربار نہیں ایک ہی چیز دی جائے, بلکہ یہ سرکار کا دربار ہے. اگر تم مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, جو تم مانگے گا اللہ تجھے محبوب کے صدقے میں عطا کرتا جائے گا. معزز سامعین اکرام, عشق ایسا کرو کہ سرکار خود کہے اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. اس لیے کہ عام دربار نہیں ہے, در سرکار ہے, در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. سرکار کا دربار ہے, جب جاتے ہیں تو مانگو, دل کھول کے مانگو. اور یہ سرکار کے صحابہ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ سرکار کے صحابہ میں اشارہ دے رہے ہیں. نبی کا اختیار صرف دنیا تک نہیں ہے, دنیا کا تم مانگو گے دنیا کا بھی دیں گے, حشر کا تم مانگو گے حشر کا بھی دیں گے. اور سرکار کی ذات کریمہ تو وہ ذات کریمہ ہے, تم جو مانگو گے دنیا میں بھی دیا جائے گا, حشر میں بھی دیا جائے گا, جنت میں بھی دیا جائے گا. حال سرکار کا در ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کہا کہ جو بھی غلام ہوگا جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا, اگر حشر کا میدان ہوگا اس کو میں ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا. میں نے غوث سے پوچھا اے غوث یہ طاقتیں ملی کہاں سے, یہ عزتیں ملی کہاں سے, یہ مقام و مرتبہ ملا کہاں سے, یہ کس در سے ملا ہے؟ تو غوث کی طرف سے بھی آواز ہی آ رہی ہے, یہ در سرکار ہے, در شاہ تو نہیں. مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. غوث اعظم نے کہا یہ بادشاہ کا دربار نہیں ہے, یہ در سرکار ہے. جب ہم نے در سرکار پہ آ کے مانگا یا رسول اللہ میرے غلام ہے, جب حشر کے میدان میں ہوں گے بس تو مجھے اشارہ دے دینا, اے غوث تو اپنے غلاموں کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے تو لے جا. میں نے مانگا تھا یا رسول اللہ, آپ کے در پر یہی مانگ ہے, جب میدان محشر ہو تو مجھے اجازت دیتے میں غلاموں کو جنت میں لے کر کے جاؤں. یہ در سرکار ہے, در شاہ تو نہیں. مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. معزز سامعین اکرام, بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, جب بھی سرکار سے محبت کرو تو ایسی محبت کرو, ایسی عقیدت رکھو. خبر میں جائے آپ تو پھر سرکار خود کہے یہ بھی ہے میرا دیوانہ, یہ بھی ہے میرا دیوانہ. ایسی آواز خود قبر کے اندر سے آئے. اور جب دنیا سے تم جاؤ تو بس اتنا کہتے ہوئے جاؤ, دنیا میں تو نے جب مجھ کو اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, قبر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. جب دنیا سے جاؤ تو محبت کا ایک
پیغام لیتے ہوئے جاؤ، عقیدت کا ایک پیغام لیتے ہوئے جاؤ۔ دنیا کی محبت میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، تم دنیا سے محبت کرو گے دل ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ سے محبت رکھو گے، حضرت اقبال نے قلم اٹھا کر کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کہاں لوح قلم تیرے ہے۔ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ یہ تم جب مصطفیٰ سے وفا کرو گے تو دنیا کی کیا چیزیں ہیں، لوح قلم اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مریدنی آئی تھی، آ کر کے کہا تھا کہ یا غوث پاک میرا بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، زندہ آپ کو کرنا ہے۔ ارے لوح محفوظ میں زندگیاں لکھی جاتی ہے، لوح محفوظ اس جگہ کا نام ہے جبکہ قسمتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ غوث پاک نے کہا کہ اس مردے کو ایک بچے کو لایا گیا اور پورے کہا گیا اس کو زندہ کرنا ہے، زندہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ لوح محفوظ پر غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا، میٹ دیا اس کی زندگی کو، حیات لکھ دی، کہا گیا تھوڑی دیر گزرنا تھا کہ بچہ زندہ ہو گیا۔ میں کو سوچنے لگا غوث کو یہ طاقتیں ملی کہاں سے؟ جب اقبال کے شاعری پر میری نظر پہنچی تو پتا چلا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہے۔ اے غوث جب تو نے محمد سے وفا کی، اللہ نے تجھے ایسی طاقت عطا کر دی کہ لوح محفوظ بھی تیری طاقت میں عطا کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں رہو تو کسی اور کو نگاہوں میں مت بساؤ، دنیا میں جب تک رہو تو صرف سرکار کو دیکھتے رہو اور یوں کہتے رہو میری نگاہوں میں اب جچتا کوئی نہیں، جیسے ہے میرے آقا ویسا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر کسی کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں کوئی۔ معزز سامعین اکرام، آقا سے بڑی محبت رکھو، آقا سے بڑی عقیدت رکھو۔ میں نے ایک صحابی رسول کا سنایا تھا، حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے آنکھوں کو پھوڑ لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ سرکار کا انتقال ہوا، سرکار کا وصال ہوا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر لے، میری آنکھوں کی روشنی کو لے لے۔ عشق کیسا ہونا چاہیے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مؤذن ہے مدینے کے، اتنا بڑا مقام، جس جگہ پر جانے کے لیے آپ اور ہم تمنائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس مسجد کے مؤذن حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب بات پتہ چلی سرکار کا انتقال ہو گیا، ہاتھ اٹھائی دعا کی، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر لینا۔ جیسے ہی دعا کرنا تھا کہ ساری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے آ کر کے پوچھا تھا، اے صحابی یہ دعا کرنے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ اس صحابی نے کہا جب تک دنیا میں رہا تو ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو تکتا رہا، ایسا نہ ہو جائے کہ مصطفیٰ کے بعد ان آنکھوں میں کسی اور کی محبت آ جائے، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تیرے محبوب کا دیدار کراتے رکھ۔ اب جب تیرا محبوب ہی دنیا میں نہیں تو میری ان آنکھوں کا کیا کام ہے؟ میری آنکھوں کو اٹھا لے۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لی اور ان کی آنکھوں کو ان سے چھین لیا۔ اللہ اکبر! یہ عشق کا تقاضا، یہ محبت کے تقاضے، یہ حقیقت میں کہا جاتا ہے عشق اور محبت ہے۔ دنیا کی محبت میں مت پڑو۔ ہم نے دیکھا حالات بڑے گمبھیر چل رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سرکار سے محبت کرو تو یوں ہی کہو، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب خود کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ معزز سامعین اکرام، ایسی محبت کرو۔